سندر گڑھ کی فضا آج بوجھل تھی۔ حویلی کے باہر لگے بڑے بڑے اسپیکرز پر وزیر بننے کی خوشی میں ڈھول کی تھاپ گونج رہی تھی، لیکن اس شور و غل کے باوجود حویلی کے مرکزی گیٹ پر کھڑی ایمبولینس ایک الگ ہی کہانی سنا رہی تھی۔ رانیہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو اس کے پیروں تلے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سندر حویلی جس کے بارے میں ماسٹر افتخار نے برسوں تک اسے کہانیاں سنائی تھیں، آج اس کے سامنے کھڑی تھی۔ حویلی کی اونچی فضلیں، بڑے بڑے لوہے کے گیٹ اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہزاروں تلخ حقیقتیں۔ ڈاکٹر احمد نے گاڑی سے اترتے ہی رانیہ کا بازو تھاما۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ رانیہ، یہ وہی حویلی ہے جہاں سے تمہارے بابا ماسٹر افتخار کو برسوں پہلے نکالا گیا تھا۔ یہاں کے مکین پتھر کے دل رکھتے ہیں۔ سوچ لو، کیا ہم واقعی یہاں وہ سچ لا سکتے ہیں جو ماسٹر افتخار برسوں سے اپنے سینے میں دفن کیے رہے ہیں؟ رانیہ نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے دل میں درد کا ایک طوفان تھا، لیکن آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس کے عزم کی گواہی دے رہی تھی۔ اس نے ایمبولینس کے عقب کی طرف دیکھا، جہاں ماسٹر افتخار کا تابوت موجود تھا۔ احمد، میں یہاں انصاف مانگنے نہیں بلکہ بابا کا حق دلانے آئی ہوں۔ انہوں نے مرتے وقت مجھ سے جو وعدہ لیا تھا، میں اسے پورا کرنے کی آخری حد تک جاؤں گی۔ بابا نے کہا تھا کہ جب تک سندر گڑھ کی مٹی ان کے وجود کو واپس نہیں لے لیتی، ان کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ میں وہی کرنے آئی ہوں۔ حویلی کے صحن کے اندر جشن کا سامان تھا۔ سردار جہانگیر شاہ کے بیٹے کے وزیر بننے پر دور دراز سے مہمان آئے ہوئے تھے۔ ہر طرف رنگ برنگے ملبوسات، مہنگی چادریں اور تکبر سے بھری ہنسی تھی۔ محافظوں نے جیسے ہی ایمبولینس کو حویلی کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھتے دیکھا، ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ چاروں طرف سے محافظوں نے ایمبولینس کو گھیر لیا۔ ایک محافظ، جس کی آنکھوں میں وحشت تھی، آگے بڑھا اور بندوق کے دستے سے گیٹ پر ضرب لگائی۔ رک جاؤ، اندھے ہو کیا؟ یہ حویلی ہے، کوئی ہسپتال نہیں۔ آج یہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور تم یہ منحوس جنازہ لے کر آ گئے۔ اسے یہاں سے لے جاؤ، ورنہ تمہارا وہی حال ہوگا جو تمہارے بڑوں کا ہوا تھا۔ رانیہ نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور باہر نکلی۔ اس کا لباس، اس کا انداز اور اس کی آنکھوں کی آگ دیکھ کر وہ محافظ ایک پل کے لیے ہچکچا گیا۔ رانیہ سیدھی چلتی ہوئی اس محافظ کے قریب پہنچی۔ اس کی آواز میں ایسی گہرائی تھی کہ اس پاس موجود ملازم بھی ٹھٹک کر رہ گئے۔ میں ماسٹر افتخار کی بیٹی ہوں، رانیہ نے کسی جھجک کے بغیر کہا، اور یہ جنازہ منحوس نہیں بلکہ اس حویلی کے لیے ایک ایسا امتحان ہے جس سے یہ کبھی نہیں بچ سکے گی۔ میرے والد کی وصیت تھی کہ انہیں اسی حویلی کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ مجھے راستہ دو، ورنہ میں خود یہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جاؤں گی۔ حویلی کے صحن میں موجود کچھ پرانے ملازمین، جنہوں نے برسوں پہلے ماسٹر افتخار کے ساتھ وقت گزارا تھا، یہ سن کر سہم گئے۔ انہیں ماسٹر افتخار کی شرافت یاد تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک امید کی کرن جاگی، مگر وہ ڈر کے مارے کچھ نہ بول سکے۔ ڈاکٹر احمد رانیہ کے ساتھ کھڑا رہا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ اقدام کتنی بڑی آفت کو دعوت دے سکتا ہے۔ فضا میں کشیدگی اتنی بڑھ چکی تھی کہ لگتا تھا کہ اب بندوقیں چل جائیں گی، مگر رانیہ کا عزم، اس کی ثابت قدمی اور ماسٹر افتخار کا نام سندر حویلی کے محافظوں کے لیے ایک ایسا چیلنج تھا جس کا سامنا انہوں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ محافظوں اور رانیہ کے درمیان ہونے والی اس تلخ بحث نے حویلی کے صحن میں موجود تمام مہمانوں کو متوجہ کر لیا۔ ڈھول کی تھاپ مدھم پڑ گئی اور خوشیوں کے ترانوں کی جگہ ایک خوفناک سناٹے نے لے لی۔ حویلی کے مکینوں، خاص طور پر وہ خواتین جو بالکونی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں، اب تیزی سے نیچے کی طرف آنے لگیں۔ ان کے چہرے پر غصہ اور حیرت نمایاں تھا کہ ایک یتیم لڑکی کی اتنی جرأت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ سیدھی سندر حویلی کے دروازے پر آ کر چیلنج کر دے۔ سردار جہانگیر کا ایک خاص کارندہ، جس کا نام یاور تھا، ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی سبکائی تھی جو سندر گڑھ کے لوگوں کو خوف زدہ رکھنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے رانیہ کو اپنے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر طنزیہ انداز میں کہہ لگایا، تو تم ہو ماسٹر افتخار کی بیٹی؟ یاور نے رانیہ کے قریب آ کر حقارت سے کہا، تمہارے باپ نے ساری زندگی کتابوں میں گزار دی، مگر وہ یہ بھول گیا کہ سندر گڑھ میں
قانون صرف اور صرف سردار جہانگیر کی مرضی کا چلتا ہے۔ تمہارے باپ کو ہم نے اسی حویلی سے بے عزت کر کے نکالا تھا اور آج تم اسی تابوت میں اسے واپس لے آئی ہو۔ یہ حویلی ہے کوئی یتیم خانہ نہیں جہاں تم اپنی مرضی سے کسی کو بھی دفن کر سکو۔ رانیہ کا لہجہ جو اب تک ٹھنڈا تھا اب ایک پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ اس نے یاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم لوگ ماسٹر افتخار کی شرافت کو ان کی کمزوری سمجھتے رہے، یہی تمہاری سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ اس حویلی سے بے عزت ہو کر نہیں نکلے تھے بلکہ وہ اس گندگی سے دور جانا چاہتے تھے جو تم لوگوں نے یہاں پھیلا رکھی تھی۔ آج میں یہاں ان کی بیٹی بن کر نہیں بلکہ ایک وارث بن کر آئی ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہاں سکون رہے تو مجھے سردار جہانگیر سے ملنے دو، ورنہ سندر گڑھ کی یہ مٹی جس پر تم لوگ راج کر رہے ہو اپنے اندر کے سچ کو باہر نکالنے پر مجبور ہو جائے گی۔ یہ الفاظ سن کر صحن میں موجود کچھ پرانے ملازم کانپ گئے۔ کسی نے ماسٹر افتخار کے خلاف اتنی بڑی بات کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ یاور نے غصے میں آ کر اپنا ہاتھ بندوق کے دستے پر رکھا، لیکن تبھی حویلی کے اندرونی ہال سے ایک بھاری آواز گونجی جس نے یاور کو فوراً ساکت کر دیا۔ اسے آنے دو، یہ سردار جہانگیر کی آواز تھی جو دروازے پر آ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد مہر تھی جو کسی کو بھی جما سکتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتے ہوئے رانیہ کے قریب پہنچے جبکہ ان کے ارد گرد محافظوں کا ایک حلقہ بنا ہوا تھا۔ انہوں نے رانیہ کو نہیں بلکہ تابوت کی طرف دیکھا جیسے وہ کسی پرانی یاد کو کرید رہے ہوں۔ سردار نے ایک طویل خاموشی کے بعد کہا، ماسٹر افتخار کی بیٹی، تم بہت بہادر ہو یا پھر بہت نادان۔ سندر حویلی کی حدود میں قدم رکھنا آسان ہے مگر یہاں سے اپنی شرائط منوانا ایک دیوانے کا خواب ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو تم یہاں آؤ گی اور ہم تمہیں اپنے والد کی تدفین کی اجازت دے دیں گے؟ رانیہ نے بغیر کسی خوف کے جواب دیا، میں یہاں اجازت مانگنے نہیں بلکہ اپنا حق لینے آئی ہوں۔ ماسٹر افتخار نے برسوں اس حویلی کے لیے اپنی زندگیاں دی تھیں، کیا اب انہیں 2 گز زمین بھی نصیب نہیں؟ سردار جہانگیر شاہ، طاقت کا غرور ایک دن ٹوٹ جاتا ہے لیکن سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ آپ کے پاس موقع ہے کہ اس جنازے کو عزت کے ساتھ رخصت کریں یا پھر تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے اپنی حویلی کے ایک فرد کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ حویلی کا ماحول اس وقت ایک باور کے ڈھیر کی طرح تھا جہاں ایک چھوٹی سی چنگاری بھی بہت بڑا دھماکہ کر سکتی تھی۔ سردار جہانگیر کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی جس میں غصہ کم اور تجسس زیادہ تھا۔ سردار جہانگیر کے لبوں پر ابھری وہ تلخ مسکراہٹ پورے صحن میں موجود لوگوں کے لیے ایک پھیلی بن گئی۔ خاموشی اتنی طویل تھی کہ ہر کوئی اپنی دھڑکنیں سن سکتا تھا۔ سردار نے اپنی نظریں تابوت سے ہٹا کر رانیہ کے چہرے پر مرکوز کیں جیسے وہ اس میں ماسٹر افتخار کے نقوش تلاش کر رہے ہوں۔ تم ماسٹر افتخار کی بات کرتی ہو؟ سردار کی آواز بھاری تھی جس میں برسوں کی سرد مہر گھلی ہوئی تھی۔ تمہارے بابا ایک خواب دیکھنے والے انسان تھے۔ سندر حویلی حقیقتوں کی سرزمین ہے۔ انہوں نے کتابوں میں اخلاقیات تو پڑھ لی تھی مگر اس حویلی کی رسم و رواج اور قوانین سے کبھی نہیں سیکھ پائے۔ تم کہتی ہو کہ یہ ان کا حق ہے، یہ حویلی ان کی ہے؟ سردار نے ایک قدم رانیہ کے مزید قریب بڑھایا۔ سندر گڑھ میں حق وہی ہے جو ہم طے کرتے ہیں۔ اگر آج میں تمہیں یہاں سے دھکے دے کر نکال دوں تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو مجھ سے سوال کر سکے، پھر بھی تم یہاں کھڑی ہو کر مجھے للکار رہی ہو۔ رانیہ کا وجود ایک پل کے لیے بھی نہیں لرزا۔ اس نے سردار کے تکبر کو اپنی نگاہوں کے تیرب سے پار کیا۔ آپ نے صحیح کہا سردار صاحب، طاقت آپ کے پاس ہے، قانون آپ کے ہاتھ میں ہے اور یہ زمین آپ کے اشاروں پر ناچتی ہے، مگر ایک چیز ہے جو آپ کے قبضے میں نہیں اور وہ ہے سچ۔ ماسٹر افتخار نے اپنی پوری زندگی اس حویلی کے لیے وقف کی۔ انہوں نے آپ کے خاندان کی بچوں کو پڑھایا، آپ کے فیصلوں میں ان کا کردار رہا، لیکن بدلے میں آپ نے انہیں کیا دیا؟ ذلت، جلا وطنی اور آخر میں بے نام قبر۔ رانیہ کی آواز اب صحن میں گونج رہی تھی۔ وہ سردار کے سامنے کھڑی تھی مگر اس کا لہجہ کسی زمیندار کے سامنے کھڑے مزارع کا نہیں بلکہ ایک وارث کا تھا۔ اگر آپ نے انہیں یہاں دفن ہونے کی اجازت نہ دی تو یاد رکھیے گا ماسٹر افتخار کی یہ میت آپ کی تاریخ پر وہ داغ بن جائے گی جو قیامت تک نہیں دھلے گا۔
ایک استاد کی لاش کو بے غور و کفن چھوڑنا سردار جہانگیر شاہ کے نام پر ایک ایسا دھبا ہوگا جو آپ کے بیٹوں کی وزارت کی خوشیوں کو بھی مات دے دے گا۔ یاور اور دیگر محافظوں نے اپنی بندوقوں پر گرفت سخت کر لی۔ وہ منظر تھے کہ کب سردار اشارہ کریں اور وہ اس لڑکی کو یہاں سے اٹھا کر باہر پھینک دیں، مگر سردار جہانگیر کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ رانیہ کے ان الفاظ نے، خاص طور پر وزارت کی خوشیوں کے ذکر نے، سردار کے اندر ایک نئی سوچ کو جنم دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کے اس اہم دن پر کوئی ایسی اسکینڈل بنے جو ان کی ساکھ کو متاثر کرے۔ احمد رانیہ نے مڑ کر ڈاکٹر احمد کی طرف دیکھا، جو خوف سے نڈھال ہو چکا تھا۔ تابوت کو نیچے اتارو، ہم یہیں انتظار کریں گے۔ ڈاکٹر احمد نے ہچکچاتے ہوئے ایمبولینس کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی تابوت صحن کی ٹھنڈی زمین پر رکھا گیا، پورے صحن میں ایک عجیب سی لرزداری تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں ماسٹر افتخار نے برسوں پہلے اپنے بیٹوں کو تعلیم دی تھی، اور آج وہ وہیں ایک میت بن کر آئے تھے۔ سردار جہانگیر نے ایک گہری سانس لی اور اپنی خواتین کی طرف دیکھا جو بالکونی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ ان کے درمیان ایک بوڑھی عورت حویلی کی ہمشیرہ کے چہرے پر ایک ایسی اداسی تھی جو کسی کو بھی پریشان کر سکتی تھی۔ سردار نے یاور کی طرف دیکھا اور ایک سرد لہجے میں کہا، اسے صحن کے کونے میں لے جاؤ، لیکن یاد رہے کسی کو بھی یہاں آنے یا جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ماسٹر افتخار کی بیٹی چاہتی ہے کہ اسے یہیں دفن کیا جائے تو ٹھیک ہے، قبر کھدواؤ، مگر اسے اس حویلی کا حصہ مت سمجھنا۔ یہ صرف ایک استاد کا آخری سفر ہے۔ سردار کی یہ بات ایک حکم تھی۔ محافظوں نے تیزی سے تابوت کو اٹھایا اور صحن کے اس ویران کونے کی طرف چل پڑے جہاں گھاس پھوس اگ آئی تھی۔ رانیہ کے قدم تابوت کے پیچھے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فتح تھی نہیں، بلکہ اس طویل جنگ کا پہلا مرحلہ ہے جو اس نے اپنے والد کے لیے شروع کی ہے۔ صحن کے اس ویران کونے میں جہاں برسوں سے کسی نے قدم نہیں رکھا تھا، کھدائی کا کام شروع ہو چکا تھا۔ محافظوں کے پہاڑوں کی آواز حویلی کی خاموشی میں کسی ہتھوڑے کی طرح گونج رہی تھی۔ رانیہ وہیں ایک طرف کھڑی تھی، اس کا وجود پتھر ہو گیا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر ضرب اس کے اپنے دل پر لگ رہی ہے۔ ڈاکٹر احمد اس کے قریب کھڑا اسے مسلسل دلاسے دے رہا تھا، لیکن رانیہ کی نظریں تابوت پر جمی تھیں۔ اس دوران حویلی کی خواتین، جو اب تک بالکونی سے تماشا دیکھ رہی تھیں، دھیرے دھیرے نیچے صحن میں آنے لگیں۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سا تجسس تھا۔ سردار جہانگیر کی حویلی کی روایات کے مطابق کسی بھی باہر والے کو، بالخصوص ماسٹر افتخار سے جڑے کسی شخص کو، یہاں قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن رانیہ کی ہمت نے ان کے اندر ایک چھپی ہوئی ہمدردی کو جگا دیا تھا۔ ایک بوڑھی مائی جو حویلی کے پرانے ملازموں میں سے تھی، رانیہ کے قریب آئی۔ اس نے رانیہ کے کان میں دبی آواز میں کہا، بیٹی، تم نے یہ کیا کیا؟ سردار سے پنگا لے کر تم اپنی جان خطرے میں ڈال رہی ہو۔ ماسٹر افتخار بہت شریف آدمی تھے۔ ہم نے ان جیسا استاد اس حویلی میں نہیں دیکھا، لیکن یہ حویلی پتھر دلوں کی ہے۔ یہاں سچ بولنے والوں کو صرف دکھ ہی ملتے ہیں۔ رانیہ نے اس مائی کی طرف دیکھ کر ایک ہلکی سی تلخ مسکراہٹ دی۔ مائی، سچ بولنے کا دکھ مرنے کے دکھ سے تو چھوٹا ہوتا ہے۔ بابا نے ساری عمر اس دکھ کو گلے لگا کر گزارا، اب میں ان کے اس دکھ کو ان کی پہچان بنانا چاہتی ہوں۔ قبر تیار ہو چکی تھی۔ محافظوں نے اسے اشارہ کیا کہ اب تابوت نیچے اتارا جائے۔ رانیہ آگے بڑھی۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے تابوت کے ڈھکن کو چھوا۔ یہ آخری بار تھا جب وہ اپنے والد کے اتنے قریب تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک سیلاب امڈ آیا، مگر اس نے اپنے ہونٹوں کو بھینچ لیا تاکہ وہ چیخ نہ نکلے۔ جب تابوت کو قبر میں اتارا جانے لگا تو سردار جہانگیر بھی وہاں آ پہنچے۔ ان کے پیچھے ان کا بیٹا اور کچھ اہم مہمان تھے۔ سب خاموش تھے۔ سردار کی نظریں قبر پر تھیں، لیکن ان کے چہرے پر کوئی پشیمانی نہیں، بلکہ گہری سوچ تھی۔ رانیہ نے مٹی کی پہلی مٹھی اٹھائی اور قبر پر ڈالی۔ یہ مٹی آپ کو قبول کرے گی بابا، رانیہ نے سرگوشی کی، اور کل یہی مٹی ان سب سے حساب بھی لے گی۔ جیسے ہی قبر پر مٹی برابر کی گئی، رانیہ نے وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے والد کے لیے دعا کی۔ وہ منظر ایسا تھا، وہاں موجود ہر شخص، یہاں تک کہ وہ محافظ بھی جو اسے حقارت سے دیکھ رہے تھے، ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ ماسٹر افتخار کے شاگرد، جو اب بڑے عہدوں پر فائز تھے،
اور مہمانوں نے شامل تھے، دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ماسٹر افتخار کے لیے احترام اور رانیہ کے لیے ایک چھپی ہوئی ہمدردی تھی۔ سردار جہانگیر نے اپنی گھڑی دیکھی، پھر رانیہ کی طرف رخ کیا۔ تدفین مکمل ہو گئی ہے، اب تم یہاں مزید نہیں رک سکتی۔ حویلی کے دروازے تمہارے لیے بند ہو رہے ہیں، اپنی جان بچاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ رانیہ اٹھی، اس نے اپنی قمیض سے مٹی جھاڑی، اس کا چہرہ اب پہلے سے زیادہ پرعزم تھا۔ اس نے سردار کی طرف دیکھا اور کہا، میں جا رہی ہوں سردار صاحب، لیکن یاد رکھیے گا ماسٹر افتخار کا جسم یہاں دفن ہوا ہے۔ ان کا ضمیر اور ان کی روح اب اس حویلی کے ہر کونے میں آپ کا پیچھا کرے گی۔ آپ مجھے تو نکال دیں گے، لیکن ان سچائیوں کو کیسے نکالیں گے جو اب آپ کے اپنے گھر کے لوگوں کے دلوں میں بیدار ہو چکی ہے؟ سردار نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک سرد نگاہ ڈالی اور واپس ہال کی طرف مڑ گئے۔ رانیہ نے آخری بار اپنے والد کی قبر کو دیکھا اور ڈاکٹر احمد کے ساتھ حویلی کے مرکزی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ حویلی کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے رانیہ کے قدم بھاری تھے، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی سکون کی لہر تھی۔ اس نے ماسٹر افتخار کا وہ قرض اتار دیا جو ان کی وصیت کے مطابق اس پر لازم تھا۔ جیسے ہی وہ اور ڈاکٹر احمد گیٹ کے قریب پہنچے، حویلی کی وہی بوڑھی مائی جس نے قبرستان میں رانیہ سے بات کی تھی، تیزی سے ان کے پاس آئی اور رانیہ کے ہاتھ میں ایک پرانا بوسیدہ سا لفافہ تھما دیا۔ بیٹی، یہ ماسٹر افتخار نے برسوں پہلے میرے پاس امانت رکھوا دیا تھا، مائی نے دبی آواز میں کہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کبھی کوئی ایسا آئے جو سچ کے لیے لڑنے کی ہمت رکھے تو اسے یہ دے دینا۔ میں نے بہت انتظار کیا، آج تم نے وہ ہمت دکھا دی، اسے سنبھال کر لے جاؤ۔ اس میں سندر گڑھ کی وہ حقیقت ہے جو سردار جہانگیر کی دنیا کو ہلا کر رکھ دے گی۔ رانیہ نے حیرت سے وہ لفافہ تھاما، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے شکریہ کی نظر اس مائی پر ڈالی اور ڈاکٹر احمد کے ساتھ تیزی سے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ باہر کی فضا میں رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، لیکن رانیہ کی آنکھوں میں ایک ایسی روشنی تھی جو امید اور عزم سے بھری تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے وہ لفافہ کھولا۔ اس میں کچھ پرانے کاغذات، زمین کے اصل کاغذات اور ایک خط تھا جو ماسٹر افتخار نے اپنے آخری دنوں میں لکھا تھا۔ خط میں ان تمام رازوں کا ذکر تھا جو سردار جہانگیر نے برسوں سے دبا رکھے تھے۔ رانیہ اور ڈاکٹر احمد نے ڈرائیونگ سیٹ سے اسے دیکھا۔ یہ کاغذات کیا ہیں؟ رانیہ نے کاغذات کو اپنی چھاتی سے لگایا۔ یہ وہ ہتھیار ہیں احمد جن سے سندر حویلی کا غرور خاک میں مل جائے گا۔ بابا نے صرف مجھے دفن کرنے نہیں بھیجا تھا، بلکہ مجھے اس ظلم کے خلاف لڑنے کا راستہ دکھایا تھا۔ یہ کاغذات ثبوت ہیں کہ ماسٹر افتخار اس زمین پر کیا حق تھا اور سردار جہانگیر نے کیسے ان سے سب کچھ چھینا۔ گاڑی سندر گڑھ کی ویران سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ رانیہ نے پیچھے مڑ کر سندر حویلی کی اونچی میناروں کو دیکھا جو دور سے کسی دیو ہیکل قید خانے کی طرح لگ رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ سردار جہانگیر، رانیہ نے اپنے آپ سے کہا، آپ نے مجھے حویلی سے نکال دیا، لیکن آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ اب آپ کے گھر کے اندر ایک ایسی آگ لگ چکی ہے جو کبھی نہیں بجھے گی۔ ماسٹر افتخار کا سایہ اب آپ کا پیچھا کرے گا اور میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک بابا کو ان کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں مل جاتا۔ سندر گڑھ کی رات آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی، مگر رانیہ کی زندگی کا نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ ایک طرف ماسٹر افتخار کی قبر جو اب سندر حویلی کی زمین کا حصہ بن چکی تھی، دوسری طرف رانیہ کے ہاتھ میں موجود وہ سچ جو سندر گڑھ کی تقدیر بدلنے والا تھا۔